خالد گھوڑے کی باگ پکڑ کر پیدل چلتا ہوا قلعے کے دروازے تک پہنچا۔ گنگو باہر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خالد، مایا کو کہاں چھوڑ آئے؟ خالد نے بے پرواہی سے جواب دیا، وہ آ رہی ہے۔ رات ہو رہی ہے، تم اسے ساتھ کیوں نہیں لے آئے؟ آپ لے آئیں، وہ کہتی تھی تم جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ گنگو نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ عورت بھی عجیب مخلوق ہے۔ وہ چھپ چھپ کر تمہاری راہ دیکھ سکتی ہے، تمہارے لیے کانٹوں میں الجھ سکتی ہے، لیکن تم ذرا اس کی طرف مائل ہوتے اور وہ وحشی ہرنے کی طرح کترا کر بھاگی۔ خالد نے جواب دیا، میرے دل میں شاعری کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ دی بل کے قافلے کی خبر سن چکے ہوں گے۔ ہاں، میں سن چکا ہوں۔ ان کے ساتھ 200 مسلح سپاہی ہیں۔ ہم مٹھی بھر آدمیوں کے ساتھ ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ میں جے رام کو یہاں لانے کی تجویز سوچ چکا ہوں۔ دیکھا، اس لڑکی کی باتوں میں آ کر ناہید جے رام کے متعلق اپنے خیالات بدل چکی تھی اور آپ بھی متاثر ہو رہے تھے۔ گنگو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا، تم مجھ سے زیادہ متاثر تھے۔ بہرحال مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ مایا معصوم ہے۔ اس کے باوجود آپ جے رام کو مایا کے قتل کی دھمکی دینا چاہتے ہیں۔ تمہارے ساتھیوں کو آزاد کرانے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی تو نہیں ہے۔ لیکن اگر جے رام نے اپنے راجا کی خوشی کے لیے اپنی بہن کو قربان کر دیا تو مجھے ایسی امید نہیں۔ لیکن اگر جے رام اس قدر ذلیل ثابت ہوا تو مایا جیسی لڑکی کو اپنے ظالم بھائی کے ہاتھوں سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ وہ خود بھی جے رام کی بجائے تمہاری پناہ کو ترجیح دے گی۔ چند دنوں تک تمہاری بہن سفر کے قابل ہو جائے گی اور ہم تمہیں مکران کی حدود کے اندر پہنچا دیں گے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں چھوڑ کر چلے جائیں؟ تم وہاں جا کر ان کی زیادہ مدد کر سکو گے۔ عربوں کے علاوہ سراندیپ کے ملاحوں کو بھی قید میں رکھے جانے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ تمہارے جہازوں کے لوٹنے کی خبر سندھ سے باہر نہ نکلے۔ اگر یہ خبر وہاں تک پہنچ گئی تو تمہاری قوم اسے خاموشی سے برداشت نہیں کرے گی۔ لیکن تم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ ناہید تندرست نہیں ہوتی۔ اگر جے رام ہمارے قابو میں آ گیا تو یہ ممکن ہے کہ ہم کم از کم زبیر کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر یہ ہو سکے تو بہت اچھا ہوگا۔ میں عرب میں کسی کو نہیں جانتا۔ ممکن ہے کہ بصرہ اور دمشق میں میری آواز پر کوئی توجہ نہ دے، لیکن زبیر وہاں ہزاروں آدمیوں کو جانتا ہے۔ ہاں، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آج رات میرے ذمے کیا کام ہے۔ گنگو نے جواب دیا، تم آرام کرو، لیکن مایا دیوی ابھی تک نہیں آئی۔ شاید وہ دوسرے راستے سے قلعے میں پہنچ گئی ہو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر خالد بھاگتا ہوا قلعے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے واپس آ کر گنگو کو اطلاع دی کہ وہ اندر نہیں پہنچی۔ گنگو نے کہا، تم اسے کتنی دور چھوڑ آئے تھے؟ ان جھاڑیوں کے پیچھے کوئی 200 قدم کے فاصلے پر۔ تم نے اس کے ساتھ کوئی سخت کلامی تو نہیں کی؟ نہیں، لیکن اسے میری ہر بات پر آنسو بہانے کی عادت ہو چکی ہے۔ ہاں، میں ایک غلطی کر چکا ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا بھائی یہاں سے 4 کوس پر ہے۔ رات کے وقت اس جنگل کو عبور کرنا ایک عورت کا کام نہیں۔ یہ کہتے ہوئے گنگو نے اپنے ساتھیوں کو آواز دے کر بلایا اور جنگل میں مایا کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور خالد سے کہا، میرے خیال میں وہ ابھی تک اس خاردار جھاڑی سے باتیں کر رہی ہوگی۔ تم اس طرف جاؤ، میں دریا کی طرف جاتا ہوں۔ مجھے اس پر شک نہیں، لیکن مایوسی کی حالت میں عورت توقع کے خلاف بھی بہت کچھ کر گزرتی ہے۔ میں جاتا ہوں، کہیں دریا کے کنارے ہماری کشتی اس کی تباہی کا باعث نہ ہو۔